الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا پر نور ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرے سے کتنا نور نکل رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرے اس چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، حضور وہ کون ہے جو آپ کی زیارت سے قیامت کے دن بھی محروم رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، بخیل ہے وہ شخص، یعنی کنجوس ہے. اس کی حضور بخیل کون؟ ارشاد فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، درود نہیں پڑھتا، وہ کتنی بڑی محرومی میں گرفتار ہو سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن بھی اسے دیدار نصیب نہیں ہوگا. تو آئیے نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنیں گے، انشاءاللہ درود پاک کثرت سے پڑھیں گے. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں یہ بحث ہوتی ہے کہ سب سے مبارک پانی کون سا ہے، سب سے بہترین پانی کون سا ہے، پاکیزہ پانی کون سا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدموں سے جاری ہوا آب زمزم وہ بہتر ہے، وہ بڑا مبارک ہے. یقیناً بڑا مبارک ہے. مکہ پاک جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، بار بار پیتے ہیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مگر خدا کی قسم، حدیبیہ والوں پر ہماری جانیں قربان، ان صحابہ کو جو پانی پینے کو ملا نا، ہم تو وہ بات سن کے ایمان تازہ کرتے ہیں. ہوا کیا تھا، 1500 صحابہ ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مدینہ پاک سے مکہ جانا ہے. راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ آ کے کہتے ہیں حضور پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا، وضو بھی کرنی ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں. ارے صحابہ سے کوئی تو کہتا پانی چاہیے تو کسی آس پاس کنویں پہ ڈھونڈو، پانی بھی تمہیں نبی پاک کے پاس سے لینا ہے. سب کا عقیدہ تھا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو جتنا پانی ہے سب جمع کرو. سارے صحابہ نے مل کر جمع کیا. روایت کے الفاظ ہیں ایک برتن بھی پورا نہیں بھرا، یعنی سب نے اپنی چھاگل اپنے تھرموس کہہ لیں سب ڈالے. اتنے سارے صحابہ سے ملا کر بھی اتنا پانی نہیں تھا کہ ایک پورا برتن بھرتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ہم نے بڑے واقعات سنے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا، 12 چشمے زمین سے جاری ہوئے. جناب زمین سے پانی نکلنا عقل میں آتا ہے، آج بھی بورنگ کرو تو پانی نکل آتا ہے. پہاڑوں سے چشمے جاری ہوتے ہم نے بھی دیکھے، پتھروں سے آبشار ہم نے بھی دیکھے ہیں. مگر میرے آقا کی شان نرالی ہے. آقا نے کوئی عصا اٹھا کر زمین پر نہیں مارا، ٹھوکر کسی پہاڑ پر نہیں ماری. اللہ کے حبیب نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس پیالے میں رکھ دیا. صحابہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، 5 انگلیوں سے فوارے جاری ہو گئے، ایسا پانی جاری ہوا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج شاید 200-300 لوگوں کی دعوت ہے. عبدالاحد سے پوچھو کتنا پانی رکھا ہے، کتنی کولڈ ڈرنک رکھی ہے. ایک آدمی کے لیے 2-3 کولڈ ڈرنک اور پانی کا نظام رکھنا پڑتا ہے. یار 300 مہمان ہیں، 1500 صحابہ ہیں، کافی دیر کے پیاسے ہیں، وضو بھی کرنا ہے، جانوروں نے بھی پینا ہے. سوچو کتنے ٹینک پانی کی ضرورت ہوگی. صحابی کہتے ہیں اتنا جوش تھا، 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، برتن بھر لیے. اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنا جوش تھا 1,00,000 صحابہ ہوتے وہ بھی سب کو پورا ہو جاتا. اب میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو بریلی کے تاجدار کا قلم کیسے خاموش رہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. حضرت قتادہ کی آنکھ کی بات کروں یا صحابہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کی بات کروں، کسی صحابی کو لکڑی پکڑاتے وہ نورانی ہو جاتی، کسی حبشی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ نورانی ہو جاتا. ارے کس کمال کی اور کس اختیار کی بات کروں. ارے آج تک ہم نے سنا ہے کوئی کسی کو مال دے سکتا ہے، کوئی کسی کو کھانا دے سکتا ہے، چلو کوئی کسی کا علاج بھی کر سکتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں سنا تھا کہ جناب کوئی کسی کو یادداشت اور حافظہ بھی دے سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کے قدموں میں ہی رہتا تھا، مگر پرابلم یہ تھا روز حدیث سنتا تھا، یاد نہیں ہوتی تھی، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، بڑا افسوس ہوتا تھا. اتنی پیاری موتیوں جیسی باتیں سنتا ہوں مگر حافظے میں کیوں نہیں رہتی. صحابہ کو پتا تھا واٹ ایور پرابلم سولوشن ان دا کورٹ آف رسول پاک. چلو آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. اب
ذرا حدیث کے الفاظ سنیے گا. آقا نے کہا ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ, اپنی چادر پھیلاؤ. کہتے میں نے آقا کی بارگاہ میں چادر پھیلائی. نبی پاک نے ان سین, ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مٹھی میری چادر میں کھول دی. فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے پہ لگا لو. ہم جیسا کوئی مطلبی آدمی, دنیاوی آدمی ہوتا تو کہتا حضرت کچھ ڈالے تو صحیح, نظر تو کچھ نہیں آ رہا. کہہ رہے لے جاؤ, میں نے تو اتنی محبت سے آپ کے پاس دور سے آیا تھا. صحابی کا عقیدہ دیکھو, کہتے میں نے چادر سینے سے لگا لی. وہ دن تھا اور آج کا دن ہے, آقا جو فرماتے مجھے یاد ہو جاتا ہے. اور اس کا مظہر پتہ ہے کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں, سارے صحابہ میں جس صحابی نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی نا, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی اس سے پہلے انہیں یاد کچھ نہیں ہوتا تھا, اور آقا نے وہ عطا فرما دیا کہ اب جو نبی پاک فرماتے انہیں یاد ہو جایا کرتا. کہ حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے موذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا, تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ مال ہوتا تھا اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری میرے پاس تھی. یعنی حضرت بلال حبشی نبی پاک کے خزانچی سمجھ لیں, نبی پاک کے مال کا حساب کتاب رکھنے والے, یہ ان کی ذمہ داری تھی. تو آپ کہتے جب کوئی بے لباس مسلمان نبی پاک کے پاس آتا, آپ مجھے حکم فرماتے, میں کسی سے قرضہ لیتا, چادر خریدتا, اس کو اوڑھاتا اور کھانا بھی کھلاتا. اب یہ نبی پاک کا انداز تھا. تو حضرت بلال فرماتے کہ ایک غیر مسلم آیا, کہنے لگا اے بلال تم لوگوں سے قرض لیتے ہو, میرے سوا کسی سے قرض نہ لیا کرو, میرے پاس بہت مال ہے, جب بھی چاہیے مجھ سے قرض لے لیا کرو. اب اس نے آفر دی تھی, تو حضرت بلال فرماتے کہ میں جب بھی قرض چاہیے ہوتا میں اس کے پاس جاتا اور اس سے قرض لیتا. اب ایک دن میں نے دیکھا وہی غیر مسلم بزنس مین تاجر آیا, اس کے ساتھ کئی اور بزنس مین بھی تھے اور بھی اس کے دوست تھے, اور مجھے بڑا برا بھلا کہا, مجھے بہت ڈانٹا, مجھے برا بھلا کہا اور کہنے لگا قرض لوٹانے کی تاریخ میں 4 دن رہ گئے ہیں, اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا. حضرت بلال حبشی پہلے بھی غلام تھے, ابھی غلامی کی زندگی چھوڑ کر نبی پاک کے پاس آئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ اپنے مبارک مال سے آپ کو خرید کر عآزاد کروایا تھا. آپ کو یہ فکر ہو گئی کہ پھر غلام بنا دے گا. تو آپ عشاء کی نماز کے بعد کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ مشرک جس سے میں قرضہ لیتا ہوں اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے, حضور مجھے اجازت دیجیے میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو گئے ہیں, یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کو اتنا مال عطا فرما دے کہ میرا قرض ادا ہو جائے, پھر میں واپس آ جاؤں گا, ورنہ حضور یہ تو مجھے واپس کہیں غلام نہ بنا دے. آپ فکر مند ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح تک انتظار کر لو, اللہ پاک تمہارا قرض ادا کر دے گا, انتظام ہو جائے گا. کہتے ہیں میں صبح ہوئی تو ایک شخص میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے. میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک کے کاشانہ اقدس کے باہر نبی پاک کے مبارک گھر کے قریب 4 اونٹ ہیں اور سامان سے لدے ہوئے ہیں. میں نے اندر آیا تو کمرے میں داخل ہوا اجازت لے کر, پیارے آقا نے فرمایا مبارک ہو تمہارا قرض ادا کرنے کا سامان ہو گیا ہے, انتظام ہو گیا ہے. تو اب کہا کہ تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ کہ جی حضور میں باہر دیکھے 4 اونٹ کھڑے ہیں گلے کے ساتھ سامان کے ساتھ لدے ہوئے ہیں. آقا نے فرمایا کہ یہ اونٹ لو, اس کا سامان لو اور جا کے اپنا قرضہ ادا کر دو. کہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی, گیا اس کا سارا قرضہ ادا کیا, اس کا مال لوٹا دیا, واپس آیا تو نبی پاک کو سلام عرض کیا. پیارے آقا نے پوچھا کیا ہوا, اس مال سے تمہیں کوئی فائدہ ملا؟ تو کہتے ہیں حضور اللہ پاک نے وہ تمام قرض ادا کرا دیا جو اللہ کے رسول پر تھا. آپ نے فرمایا کچھ مال بچا بھی ہے؟ حضرت بلال کہتے جی ہاں یا رسول اللہ کچھ مال بچ گیا ہے. آقا فرماتے مجھے اس سے بھی بے تعلق کر دو. اللہ اکبر, جب تک یہ کسی ٹھکانے نہیں لگے گا میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ نبی پاک نماز عشاء کے بعد پوچھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس بقیہ مال کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور کوئی سائل نہیں ملا, میں بانٹ نہیں سکا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات مسجد ہی میں آپ نے قیام فرمایا. دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے بلا کر فرمایا اے بلال کیا ہوا, کیا وہ مال تقسیم ہو گیا؟ تم نے مجھے اس مال سے بے تعلق کر دیا. تو حضرت بلال نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, میں نے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا. یہ سن کر نبی پاک نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں,
اس سے دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی سخاوت، میرے آقا کے جود کا عالم کیا ہے۔ آپ جو بار بار اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہیں نا، جس میں جود کا بھی ذکر ہے، سخا کا بھی ذکر ہے، عطا کا بھی ذکر ہے، یہ نبی پاک کی سیرت میں جا بجا یہ واقعات ملتے ہیں۔